وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ فتح آیت نمبر 7 حصہ دوم 2607 درس کا نمبر. آج کا موضوع: کیا ہم عملی طور پر اللہ تعالیٰ کی مدد سے مایوس ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. اور آسمانوں اور زمین کے لشکر خدا ہی کے ہیں اور خدا غالب اور حکمت والا ہے. سامعین کرام، سورہ فتح آیت نمبر 7 وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. اور اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ ہی کے ہیں سب لشکر آسمانوں اور زمین میں. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. اور اللہ تعالیٰ بڑا غالب اور حکمت والا ہے. سامعین کرام، بہت ہی اہم آیت ہے. گزشتہ سبق میں بھی ہم اسی پر بات کر رہے تھے اور میں اس کا خلاصہ یہی ہے کہ یہ آیت منکرین حق کے لیے بھی ہے اور حق کے ماننے والے کے لیے بھی ہے. منکرین حق کے یعنی انکار کرنے والے کے لیے یہ ہے کہ تم نے آخر اللہ سے کیوں رخ پھیر لیا ہے؟ کیا تمہیں اللہ کی قدرت کا اندازہ نہیں ہے؟ کیا اللہ کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے؟ کیا اللہ کے عذاب سے تم نہیں ڈرتے؟ دیکھیں، یہ تو عام ہمارے سامنے دنیا میں ہوتا ہے کہ اللہ بعض اوقات انسان بیمار پڑ جاتا ہے اور کوئی تدبیر کام نہیں آتی، تو یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے. اس میں انسان جتنے بھی اسباب استعمال کرے تو یہ موت سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، بلکہ وہ تکلیف جو اس کے لیے مقدر کی گئی ہے اس سے بھی اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا. یہ تو دیکھیں، ہم نے اللہ سے اپنا تعلق کاٹ لیا ہے اور ما سوی اللہ سے اپنا تعلق ہم نے جوڑ لیا ہے. اس وقت ہم ظاہر کو مقصود بنا کے ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے، دیکھیں یہ رویے ہیں، یہ ہماری سوچ ہے. اللہ کو منزل، اللہ کی بجائے ہم نے دنیا کو منزل بنا لیا ہے، دنیا کی طرف رخ کر لیا ہے، زندگی دنیا کے لیے خاص کر دی ہے. اب اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو اس کا الٹیمیٹ نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ قرآن سے، دین اسلام سے، اللہ کی اطاعت سے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے منہ موڑ لیں گے. یعنی وہ آپ کے لیے اب غیر اہم رہیں گی. آج قرآن کو جو کہ سب کچھ کا خلاصہ ہے،
قرآن کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے بطور کتاب ہدایت. ہم قرآن سے ہدایت نہیں لے رہے، نہ لینا چاہتے ہیں. یہ ایک ایسی ٹھوس بات ہے جس کو آپ یعنی انکار نہیں کر سکتے اس کا. ہم سب لوگوں کا مدعا، مسلمانوں کی میں بات کر رہا ہوں، ہم سب لوگوں کا مدعا ظاہر ہے، ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. اس کی ایک نشانی تو یہ ہے، یعنی ثبوت کے طور پہ اب قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے اور یہ معاملہ صدیوں کا ہے. صدیاں ہو گئیں. ابھی تو برائے نام کچھ اسلامی حکومتیں ہیں. ایک یعنی آپ دیکھ لیں، یعنی کچھ عرصہ پہلے، یعنی 75-80 سال پہلے میں کہہ لوں تو 80 سال پہلے کوئی یعنی اسلامی حکومت، یعنی سوائے مطلب حتیٰ یہ کہ سعودی پہ بھی اب بھی ہے، سعودی کا امریکہ جو ہے وہ غالب ہے ساری دنیا پر اور وہ تھانے دار بنا ہوا ہے. لیکن اس وقت کا حال میں کہہ رہا ہوں، فرانسیسی یہ سارے خطے افریقہ اور یہ فرانسیسی آئے تھے، پرتگالی ادھر آئے، ولندیزی آئے. ہمارے بر صغیر میں 100 سال آپ کے انگریزوں نے حکومت کی، عیسائیوں نے، گمراہ عیسائیوں نے حکومت کی. کوئی عجیب بات ہے. میں یہی بات کہہ رہا ہوں آپ سے کہ صدیاں ہو گئی، ہم نے اللہ سے رخ پھیر لیا ہے. تو دیکھیں اللہ کے رسول نے ایک بات فرمائی ہے اور بڑی وہ مستند بات ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدعو بہ آخرین. تو یہ حدیث بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے ایک قوم کو بام عروج تک پہنچائے گا اور اسی کتاب کے ذریعے کسی قوم کو گمراہ کرے گا اور نچلے سے نچلے درجے میں لے جائے گا. آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے. جب قرآن کو ہم نے تھام لیا تھا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا تھا، تو 22 لاکھ مربع میل کوئی چیز ہوتی ہے، یہ ہمارے زیر نگین تھا. وہاں پہ اللہ کی حکومت تھی. 3 بر اعظم اللہ کی حکومت تھی، قرآن کی حکومت تھی اور اللہ کے بندے چلا رہے تھے. لیکن جب ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا تو ہر چیز ختم ہو گئی اور ہم ذلت، آج مسلمان ذلیل ہے، خوار ہے. آپ دیکھ لیں، یہ تو برائے نام ہماری خود مختاریاں ہیں. باقی تو سکہ تو امریکہ کا چل رہا ہے، جس پہ چاہے پابندی لگا دے اور جس سے چاہے پابندی ہٹا لے. تو تھانے دار تو وہی ہوا، جھوٹا تھانے دار تو وہی ہوا. اور دیکھیں، باطل حق نہ ہو تو باطل غالب ہوتا ہے، حق آ جائے تو باطل مٹ جاتا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جال حق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق ہو تو باطل نہیں پنپ سکتا، حق غالب رہے گا. انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم غالب ہوگے اگر تم مومن ہو. آج مومن نہیں ہے، ہم مغلوب بن گئے، دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، دنیا کے بھوکے ہیں، دنیا کے کتے ہیں. بات ختم ہے. تو یہ دیکھیں، یہ باتیں بڑی اہم باتیں ہیں. آپ اس کو سنجیدگی سے ان باتوں پر غور کریں. یہ جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 7، تو اس میں یہ آیت جو ہے نا، یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ 2 مرتبہ آئی ہے. اسی آگے پیچھے جو ہے نا وہ 2 مرتبہ یہ آیت آئی ہے. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ آیت نمبر 4 میں بھی ہے اور آیت نمبر 7 میں بھی ہے. یہاں پہ ہے وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. یہاں پر کیا ہے؟ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. عزیز، وہاں علیم ہے، یہاں عزیز ہے، بس یہی فرق ہے.
تو دیکھیں، میں آپ کو پھر وضاحت کر دوں کہ میں یہاں بیٹھنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو تفسیر یا اس کی جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں یا تفصیلات ہیں اس سے آگاہ کروں، بلکہ میرا مقصد قرآن کے ذریعے ایک خیرخواہی طلب کرنا ہے۔ قرآن میرے لیے ہے، آپ کے لیے ہے، اور اس سے ہم نے ہدایت لینی ہے۔ یہ آیت اب کس کے لیے ہے؟ آپ کی مرضی، اگر آپ اس لیے کہتے ہیں یہ تو رسول حدیبیہ کے تناظر میں ہے، ساری صورت اس میں میرے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو آپ کی مرضی ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ 100% آج ہمارے لیے ہے۔ شروع سے دیکھیں، اللہ کی عطا سے میں نے آپ کو جس طریقے سے کہ اگر آپ مومن بن جائیں اللہ تعالیٰ واضح فتح دے گا۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اگر آج اب قرآن کو تھام لیں اللہ تعالیٰ آپ کو واضح فتح دے گا۔ میں تو اکثر آپ کو کہتا رہتا ہوں بعض اوقات کہ یہ امریکہ، یہ روس، یہ چین، یہ ہندوستان جو بھی ہے، یہ صرف 1 سال کے اندر آپ ساری دنیا کے حکمران بن سکتے ہیں۔ واضح فتح اور کیا ہوئی؟ روس بھی آپ کے قدموں میں، چین بھی آپ کے قدموں میں، امریکہ بھی آپ کے، فرانس، یہ وہ سب بمائے غزوۃ الہند کے جس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیشن گوئی کی ہے، یہ سب آپ کے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ مومن بن جائیں۔ جب مومن بن جائیں تو آپ غالب ہوں گے۔ یہ اصول ہے، اللہ کا اصول ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ لیکن اگر آپ قرآن کو چھوڑ دیں تو پھر آپ ذلیل اور خوار ہوں گے، جیسا کہ آج ہیں آپ۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب ہوں گے۔ اب جو رسول کے امتی ہیں وہ بھی غالب ہوں گے، ضروری تو نہیں ہے۔ القرآن یعلو ولا یعلی علیہ، قرآن غالب ہوگا، اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ ہم تو قرآن کو چھوڑ دیا ہم نے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو وہی میں آپ کو کہہ رہا تھا، یہ اگر آپ مومن بن جائیں اللہ تعالیٰ آپ کو واضح فتح دے گا۔ دیکھیں، اسباب کے مقابلے میں اسباب یعنی محکوم ہے، اللہ مسبب الاسباب ہے۔ اور یہ تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں وہ غزوہ احزاب کے بعد بنو قریظہ کا کیا حال ہوا، خود ہی اپنے گھروں کو اجاڑنے لگے، اور ان کے اللہ تعالیٰ نے وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، بہت اسلحہ تھا، بہت جنگجو قوم تھی بنو قریظہ، یہود اپنے آپ کو کچھ کہتے تھے، لیکن اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ لشکر ہے نا، اللہ کے لشکر ہے بھائی۔ قذف فی قلوبہم الرعب، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 1 مہینے کی مسافت پہ رعب دے دیا ہے۔ اسی طرح ان کے امتیوں کا ہے رعب، اگر ہو گئے ان کے امتی تو صرف ڈر کے مارے جو ہے وہ ان کے پسینے چھوٹ جائیں گے۔ مومن اگر آج جاگ گیا اور مومن بن گیا تو صرف اس کے ڈر سے جو ہے یہ دیگر اقوام ہتھیار رکھ دیں گے، لڑنے کی شاید آپ کو ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ جیسا کہ فتح مکہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے تو کوئی جنگ نہیں ہوئی، ان کے دلوں میں رعب ڈل گیا، مسلمان آ گئے، نبی آ گئے۔ پھر وہ ابو سفیان کا جو واقعہ ہے، حضرت عباس ان کو لے گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، صبح کے وقت ابھی داخل نہیں ہوئے تھے مکے میں، ابو سفیان تو مسلمان ہو گیا وہ۔ پھر حضرت عباس نے کہا کہ حضور یہ ذرا شہرت کا بھوکا ہے، اس کو کچھ دے دیں۔ تو یہ بھی اعلان ہوا ساتھ کہ بھئی جو گھر میں بند ہوا اس کو معافی ہے، جو بیت اللہ میں چلا گیا اس کو معافی ہے، جس نے دروازہ اپنے گھر کا بند کر لیا، اور جو ابو سفیان کے گھر میں چلا گیا وہ بھی امن سے ہوگا۔ تو کوئی مقابلہ نہیں ہوا۔
للہ جنود السماوات والارض. بات ذرا سمجھیں آپ اس بات کو. ہمیں تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اگر میں تمہاری مدد کروں تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا. قرآن کی آیت ہے کہ نہیں ہے؟ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ. اور اگر وہ تمہیں ذلیل کرنا چاہے تو تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا. آج مسلمان ذلیل ہے اور خوار ہے، اس کی مدد کوئی بھی نہیں کرنے کو تیار. ہر ایک نے اپنی تھانے داریاں بنائی ہوئی ہیں. تو آج مسلمان چین میں جو برائے نام مسلمان ہیں ان پہ ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. ہم اتنے دبے ہوئے ہیں کہ کوئی آواز ہی نہیں بلند کر سکتے. اللہ. بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ میں مضمون یہ ہے کہ ایک تو انکار حق کے اب یہ حق سے انکار کرنے والے کون ہیں؟ یہ آج کے مسلمان ہیں. اس غلطی میں نہ رہیں. ہمارا آج کوئی آسرا نہیں ہے. ہم نے آسرا بنا لیا ہے دنیا کو، اسباب کو. اس پر ہمارا آسرا ہے، امیدیں ہیں. یہ رشوت ہے، یہ کرپشن ہے، یہ میرے پیسے کام آئیں گے، کبھی بیمار ہو جائیں ہم اپنے اوپر لگا لیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے. مثال کے طور پر عرض کرو، اس سے امیدیں لگا رکھی ہیں، پیسہ جمع کیا ہے اور اس کو چھپا چھپا کے رکھتے ہیں. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. مال سے تم ٹوٹ کے محبت کرتے ہو. تو اچھا، دوسری طرف حق یعنی جو اللہ کی بندے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہا ہے کہ دیکھو تم فکر نہ کرو، تم میرے ہو، میں تمہارا ہوں. من کان للہ کان اللہ لہ. دیکھیں اس سلسلے میں ایک حدیث بھی مجھے یاد آ رہی ہے، اللہ کی عطا سے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اللہ کے رسول نے فرمایا من جعل الہموم ہما واحدا ہم آخرتہ. تھوڑی سی توجہ سے یہ سنیں کیونکہ ایک ہی حدیث ہوتی ہے، مختلف اوقات میں مختلف اس سے ہم سبق لیتے ہیں، مختلف انداز سے سوچتے ہیں. من جعل الہموم، جس نے اپنی تمام فکروں کو یکجا کر کے ایک فکر بنا لیا، اللہ تعالیٰ اس کی تمام فکروں کے لیے کافی ہو جائے گا. بس یہ اس جملے پہ آپ غور کریں. آپ کے سارے غموں کے لیے آپ ایک فکر بنا لیں زندگی گزارنے کی. ہم آخرت کی فکر. اب آخرت کی فکر دنیا میں کیا کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں میں ایسا عمل نہ کروں، کہیں میں ایسی سوچ نہ رکھوں، ناپاک سوچ نہ رکھوں، ناپاک عمل نہ کروں. ناپاک عمل کیا ہے؟ خواہشات نفس کی پیروی ہے. تو یہ جو ہے یعنی آپ دنیا کے خیال دنیا میں زندگی گزارنے کی بجائے خیال اللہ کے آخرت کی یاد میں یا اللہ کی یاد میں زندگی گزاریں. فکر آخرت. ہم آخرت یہ الفاظ ہیں، آخرت کا غم. اب آخرت کا غم تو بہت بڑا غم ہے، کیونکہ آخرت میں جب جائیں گے تو فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ ایک فریق جو ہے وہ جنت میں ہوگا، ایک جو ہے وہ دوزخ میں جائے گا. اللہ نے فرمایا ہے کہ وفی الآخرۃ عذاب شدید و مغفرۃ من اللہ. آخرت میں یا تو شدید عذاب ہوگا یا بخشش ہوگی. تو ہم تو بخشش کی والے کام نہیں کر رہے. ایک بات یہ نوٹ کر لیں نا، ہم تو فکر دنیا میں محو ہیں. گھر میں بیٹھی ہوئی خاتون خانہ ہے، مختلف حیثیتیں ہو سکتی ہیں مختلف عورتوں کی. تو عام طور پہ بس شوہر کے گرد اس کی سوچیں گھومتی رہتی ہیں. میرا شوہر میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا، میری ساس مجھے کیا کہے گی، میرا سسر جو ہے وہ تو میرا اتنا خیال نہیں رکھ رہا، میری ساس تو باتیں سناتی رہتی ہے. مثال کے طور پہ عرض کرو، میری نن جو ہے وہ بھی مجھ سے جلتی ہیں اور ان کے بھیا جو ہے مجھ پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں، مجھ سے جلتی ہیں. ساس کہتی ہیں بہو کو کہ تم نے تو میرے بیٹے کو مجھ سے چھین لیا ہے.
میرا اتنا خیال نہیں رکھتا، تم میرے راستے میں آ گئی ہو. تو یہ میں دیکھیں شوہر ہو گیا یا بیوی ہوگی، انسان ہے، میں صرف انسان کی بات کر رہا ہوں، اور بعض اوقات تفصیلات آ جاتی ہیں وہ بھی سمجھانے کے لیے ہوتے ہیں. یعنی ہم فکر دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، ایک ہی فکر ہے اور وہ ہے دنیا کی. سوچیں بہت ہیں ہم. ہموم اللہ کے رسول نے فرمایا نا، من جعل الہموم ہما واحدا، جس نے تمام فکروں کو، تمام غموں کو یکجا کر کے ایک فکر بنا لیا. تو ہم ایک فکر تو وہ تو اس پہ تو ہمیں یقین ہی نہیں ہے، جو کہ آخرت ہے، اس پہ تو ہمارا یقین صفر ہے. باقی تو ہم دنیا کی فکر میں زندگی گزار رہے ہیں، چاہے وہ ایک ریڑھی والا ہے، آلو چھولے بیچنے والا ہے، یا پکوڑے سموسے بیچنے والا ہے، یا سبزی بیچنے والا ہے، یا ملک کا وزیر اعظم ہے، آرمی چیف ہے، چیف جسٹس ہے، جو بھی ہے، وہ بھی فکر دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں. 3 اسٹار جنرل، 4 اسٹار جنرل، یہ عہدوں کی پیچھے دوڑنا اور اس کو عزت دینا، یہی ہوتا ہے. ہم اسے ہی عزت سمجھتے ہیں. 1 اسٹار جنرل جو ہے 3 اسٹار جنرل کے خواب، یعنی خوابوں میں رہتا ہے یہ عزت کب ملے گی. اور یعنی تباہی ہے یہ ایسی سوچ کہ آپ دنیا میں، یعنی دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں اور عزت دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں. عزت یا ذلت کا فیصلہ تو قیامت کے دن ہوگا. یا تو ہم ذلیل ہوں گے، خوار ہوں گے جس طرح آج ہیں، یا ہم معزز ہوں گے. وہ اقبال کا ایک ٹوٹا پھوٹا شعر بھی مجھے یاد آ رہا ہے کہ وہ عزت والے تھے، یعنی حامل قرآن ہو کر، اور تم ذلیل ہو گئے تارک قرآن ہو کر. میں نے نثر کے انداز میں پڑھا ہے بہرحال. تو ہمارے جو اسلاف تھے وہ تو صاحب عزت تھے، اللہ کی طرف سے عزت تھی ان کی، مومن تھے، مومن کے لیے عزت ہے. اور ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے تو ہم ذلیل ہو گئے، خوار ہو گئے. تو بہرحال یہ للہ جنود السماوات والارض جو ہے، یہ انکار حق کرنے والوں کے لیے اور اقرار حق کرنے والوں کے لیے، دونوں کے لیے اس میں برابر بات ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، سب کو دیکھ رہا ہے، سب کے اعمال سے واقف ہے، سب کی نیتوں کو دیکھ رہا ہے. کافروں کو عذاب کیسے دے گا، اللہ کے لشکر کیسے استعمال آئیں گے کافروں کے خلاف، اور مومنوں کی امداد کن لشکروں کے ذریعے کرے گا، یہ حکیم ہے، وہ کس طریقے سے کرے گا. اب مثال کے طور پہ بدر میں فرشتے بھی آئے اور سکینہ بھی آئی. بدر میں سکینہ بھی آئی، قرآن میں ہے، اور فرشتے بھی آئے. تو یہ لو 5000 فرشتے، یہ لو 10,000 فرشتے آ گئے. اقدم یا خیزوم، جبرائیل علیہ السلام کے فرشتے گھوڑے کا نام. وہاں آواز آئی کسی کو، اقدم یا خیزوم، اللہ کا لشکر ہے. مدد تو اللہ تعالیٰ کرتا ہے، فرشتوں کو بھجوایا کس نے؟ اللہ نے بھجوایا. اسی طرح دیکھیں یہ معاملات آج ہماری زندگی میں نارمل ہیں. ہم یہ اللہ تعالیٰ کے علم کی نفی میں زندگی گزار رہے ہیں. علیمن حکیمہ، عزیزن، وکان اللہ عزیزن، اللہ تعالیٰ بڑا غالب ہے. اللہ مدد کر سکتا ہے، اس کو معلوم ہے، یعنی وہ ہر طریقے سے انسان کی مدد کر سکتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی رات غار ثور میں پناہ لی، تو
کبوتری نے یعنی گھونسلہ بنا لیا، وہاں پہ انڈے دے دیے. جنود السماوات والارض کی میں بات کر رہا ہوں. تو کبوتری جو ہے وہ تو اللہ کی مخلوق ہے، اس نے گھونسلہ بنا دیا. کتنی جلدی گھونسلہ بنا، گھونسلہ بننے میں بھی ٹائم لگتا ہے، لیکن گھونسلہ بنا دیا. اور مکڑی نے جالا تن دیا بڑا سا، نظر آ رہا تھا کہ یہاں کوئی بھی جا ہی نہیں سکتا. یہ تو کبوتری پھر سے کبوتری اڑ گئی. عزیزاً غالب ہے. تو اسی طرح دیکھیں یہ آج کی باتیں ہیں. ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی. بدر کی فضا پیدا کرو، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی فرشتے جو ہیں وہ نازل ہو سکتے ہیں. تو عزیز اور حکیم، یہ بہت بڑا اس میں مضمون پوشیدہ ہے سامنے. کس طریقے سے کرے گا مدد؟ تو اللہ تعالیٰ کے پاس وہ حکیم ہے، اس کے پاس طریقے کافی ہیں، اور کوئی یعنی اس کے جو عطا کرنا چاہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا. لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت. اور روک، اگر کوئی نعمت روک لینا چاہے تو اس کو کوئی پھر عطا نہیں کر سکتا. یہ ساری باتیں ہیں، اس کو نوٹ کریں. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. اور آسمانوں اور زمین کے لشکر خدا ہی کے ہیں، اور خدا غالب اور حکمت والا ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم.